اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین۔ ہم لوگ آج جو ہے رمضان کے احکام اور مسائل پہ بات کریں گے۔ جیسے ہم جانتے ہیں تقریباً اور 2 ہفتے میں رمضان آنے والا ہے، تو جو اس کے بالکل بنیادی احکام اور مسائل انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ بات کریں گے، تاکہ رمضان آنے سے پہلے جو چند ایک مخصوص چیزیں رمضان کی ہمیں سمجھ آ جائیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ عربی میں لفظ جو روزہ ہے اس کے لیے عربی کا لفظ ہے سیام، یا صوم بھی ہم کہتے ہیں۔ سیام کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سیام کا لفظی مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور دینی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دینی اصطلاح میں مطلب ہوگا کہ ہر ایسی چیز سے رک جانا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ ہر ایسی چیز سے رک جانا، ہر ایسے کام سے رک جانا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے جب سورج کی روشنی نظر آنی شروع ہوتی ہے نا، تب سے لے کے سورج کے غروب ہو جانے تک، اس دوران میں ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے روزہ ٹوٹ جائے، تو اسے ہم سیام کہیں گے۔ روزہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے۔ جو بھی روزے کا انکار کرے گا، چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، وہ کافر، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ روزہ رکھے بھی۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ روزہ فرض ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، یعنی وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا، جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، تو وہ صرف گناہ نہیں کر رہا، گناہ تو کر ہی رہا ہے، لیکن وہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ وہ کبائر میں سے ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ بڑا گناہ اسلام میں وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالیں گے، تو وہ بڑے گناہوں میں سے اگر کوئی انسان جان بوجھ کے روزہ چھوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اب یہ جان لیں کہ روزہ رکھتے کیوں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو ایک تو یہ چیز سمجھ آئی ہم پہ بھی فرض ہیں، دوسری یہ چیز سمجھ آئی کہ ہم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے، ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اچھا، تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہم چھوٹی سی بات میں سمجھ لیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر بیسیکلی تقوی کہلاتا ہے۔ ہم یہاں پر تقوی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ اس محبت کی کمی کی وجہ سے، یا ہماری اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو روزوں کا یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ روزہ کن پر فرض ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس پر روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اگر وہ رکھتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں رکھتا ہے تو بھی اس سے کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن مسلمان پہ روزہ فرض ہے۔ وہ مسلمان جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ اگر کوئی بچہ روزہ رکھتا ہے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ روزہ قبول بھی فرمائیں گے، لیکن اس پہ فرض نہیں ہے۔ روزے کی فرضیت بلوغت سے شروع ہوتی ہے۔ تیسری شرط علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ روزے کے لیے انسان دیوانہ نہ ہو، یعنی اپنے سینسز میں ہو، بے وقوف، پاگل نہ ہو۔ بے وقوف تو نہیں کہنا چاہیے، انسان پاگل نہ ہو، اسے پتا ہو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کھانے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ رہائشی ہو، یعنی مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ بہرحال اگر مسافر روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ قبول ہو جائے گا اس کو، لیکن اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تو اس کے بعد آپشن ہے، چوائس ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگلی چیز کیا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہو، جو مسلمان ہے، اڈلٹ ہے، جو پاگل نہیں ہے، رہائشی ہے، وہ کسی ایسی مجبوری میں، کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو روزہ رکھنے کی اہلیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ جو بھی خواتین کے ماہواری کے معاملات ہوتے ہیں اور جو نفاس کے معاملات ہوتے ہیں، خواتین ان سے پاک ہوں، تو ان پر روزہ فرض ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز آ گئی کہ روزہ ہم لوگ رکھتے کب ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو آپ پورے سال میں روزہ نفلی رکھنا چاہیں تو اس کے جو ہمارے پاس احکامات ہیں اس کے ذریعے آپ رکھیں، لیکن فرض روزہ انسان رکھتا ہے کون سے مہینے میں جی؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو ہم لوگ فرض روزہ شروع کرتے ہیں جب ہمیں رمضان کے مہینے کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت میں، سومو، یعنی روزہ رکھو، سومو لرؤیتہ، جب تم اس کو دیکھ لو، یعنی چاند کو دیکھ لو، وافطروا، اور افطار کرو یعنی روزہ ختم کر دو، لرؤیتہ، جب تم رمضان سے اگلے مہینے کا شوال کا چاند دیکھ لو۔ فَإِنْ غُمِّ عَلَيْكُمْ، اور اگر تمہارے لیے بادل چھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ، تو پھر آپ گنتی پوری کرو، یعنی 30 دن کی گنتی پھر آپ پوری کریں گے۔ پہلے میں بھی اگر آپ کو چاند نہیں نظر آیا ہے تو آپ جسے کہتے ہیں نا احتیاطی روزہ نہیں رکھیں گے، اگر چاند نہیں نظر آیا تو روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اگلے مہینے کا چاند نظر نہیں آئے تو آپ احتیاطی عید بھی نہیں کریں گے، پھر بھی آپ گنتی پوری کریں گے جب تک آپ کو نظر نہ آ جائے۔ کہ انسان
کون سا چاند فالو کرے، یہ بھی ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے چاند کون سا فالو کرنا ہے. آپ پاکستان کا چاند فالو کریں گے، یعنی کہ پاکستان کے چاند کے حساب سے روزے رکھیں گے، سعودیہ کے حساب سے رکھیں گے، امریکہ میں رہتے ہیں تو امریکہ کے حساب سے رکھیں گے، کہاں کے. تو یہ اس کا موٹا سا جواب یہ ہے کہ انسان جہاں پر رہتا ہے وہ وہاں کے حساب سے روزے رکھے گا، وہاں کا چاند فالو کرے. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. مثلا فرض کریں ہم یہاں پہ رہتے ہیں، اب یہاں امریکہ میں جو ہے وہ 52 اسٹیٹس ہیں، 52 یا 51 اسٹیٹس ہیں. اب اگر آپ ورجینیا میں رہتے ہیں اور ورجینیا کے جو علماء ہیں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہاں پر روزہ ہے، لیکن ساتھ والی اسٹیٹ میری لینڈ ہے، میری لینڈ والے کہتے ہیں ہمیں تو نظر آئے ہم نہیں رکھیں گے، تو جو ورجینیا کے مسلمان ہیں ان پر اب روزہ فرض ہو گیا. چاہے میں یہاں رہتا ہوں اور یہاں سے جو ہے نا وہ 1 کلومیٹر پہ میری لینڈ شروع ہو جاتا ہے، اگر میری لینڈ کے علماء نے کہا کہ وہاں روزہ نہیں ہے تو نہیں ہے، تو اب آپ جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں اب وہاں کے علماء کو فالو کریں گے. یا اگر فرض کریں اب جیسے ہم یہاں پہ ہیریسن برگ میں رہتے ہیں، اب یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اب ہماری یہاں پہ کوئی رویت ہلال کمیٹی نہیں ہے، ہمیں نہیں نظر، تو ایسی سچویشن میں کیا کریں گے ایسے مسجد والے کہ وہ لوگ جو آپ کا نزدیکی بڑا سینٹر ہے جہاں پر یہ تمام چیزوں کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو پھر آپ ان کو فالو کر لیں گے، جیسے ہم اکنا کو فالو کرتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ چاند آپ وہی فالو کریں گے جو لوکل ہے، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہوا 2 بندے کہہ دیں جی میں تو نہیں مانتا چاند تو میں جو ہے نا روزے رکھوں گا، یا 2 کہہ دیں جی میں مانتا ہوں تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، ایسا نہیں چلے گا. یہ اجتماعی معاملہ ہے تو اس میں اجتماعیت کو فالو کرنا پڑے گا. اب یہ بات کلیئر ہو گئی. اب جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ روزہ رکھنے کی نیت کب کریں گے؟ تو ہمیں روزہ رکھنے کی نیت فجر سے پہلے پہلے کر لینی. دیکھیں جنرل تو یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو انسان نیت رکھ کر لیتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ پورے رمضان روزے رکھنے ہیں، یہ نیت کافی ہے. لیکن فرض کریں کوئی رہائشی نہیں ہے یا کہیں جانا پڑ گیا، آنا پڑ گیا ہے، کسی وجہ سے آپ اور روزہ نہیں رکھ رہے، پھر آپ نے اگلے دن روزہ رکھنا ہے، تو اب آپ نے نیت فجر سے پہلے پہلے کر لینی کہ میں انشاءاللہ کل کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی. اس کی ہمیں دلیل کیا ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، کہ جو رات کو یعنی کہ جو سورج کا جو روشنی ہے اس کے نکلنے سے پہلے پہلے اگر کوئی روزے کی نیت نہیں کرتا تو روزہ نہیں ہے اس کا. یعنی ایسا نہیں ہوتا انسان فجر کے بعد اٹھا ہے، اس نے پہلے نیت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، وہ سویا رہ گیا، فجر ہو گئی، فجر کے وقت اٹھا، اس نے کہا او ہو میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن چلو اب میں روزہ رکھ ہی لیتا ہوں. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. فرض روزے کی نیت نوافل میں اجازت علماء دیتے ہیں، لیکن فرض روزے کی نیت آپ کو سورج کی روشنی نظر آنے سے پہلے پہلے کرنی ہے، ضروری ہے. اگر کوئی ہر رات کر لیتا تو بہتر ہے، اگر کوئی رمضان میں کے شروع میں کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ میں تمام رمضان میں جو ہے وہ روزے رکھوں گا تو وہ بھی کافی ہے انشاءاللہ، اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں. رمضان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جی، ایک ہوتی ہے سحری اور ایک ہوتی ہے افطاری. تو یہ سحری اور افطاری ضروری ہے، لیکن جہاں تک سحری کا معاملہ ہے تو سحری سنت ہے. سحری کا وقت وہی ہے جو آپ کے نظر آنے سے پہلے، سورج کی روشنی نظر آنے سے پہلے پہلے ہے، آپ نے اس سے پہلے پہلے سحری کر لینی ہے. اور جیسے ہی وہ سورج آپ کو نظر آئے گا، فجر کا وقت ہوگا تو سحری کا وقت ختم ہو گیا. سحری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برکت ہے تو سحری کیا کرو. لیکن اگر کوئی سحری نہیں کرتا یا فرض کرے سویا رہ گیا، اس کا ارادہ تھا، اس کی آنکھ جو ہے وہ فجر کی اذان پہ کھلی ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ ہے، روزے کا مسئلہ نہیں. جہاں تک افطار کا معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے افطار اب اگر کسی کے پاس کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں تو وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کھانے کو تو ہے، آپ کھائیں گے اور روزہ افطار کریں گے جو مغرب کے ٹائم پر ہوتا ہے. جب سورج نیچے جاتا ہے، آدھا سورج نہیں، پونا سورج نہیں، پورا سورج نیچے جائے گا تو روزے کے افطار کا وقت ہو گیا ہے. اور روزے کے افطار کو ہم یہ کہہ کے ڈیلے نہیں کر سکتے، ہم 2 منٹ 1 منٹ احتیاطاً انتظار کر لیتے ہیں. نہیں، آپ احتیاطاً وغیرہ کچھ نہیں کریں گے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ ویسے روزہ افطار کریں گے. کہ اگر کوئی طہارت کی حالت میں نہیں ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ فجر سے پہلے کسی وجہ سے اگر وہ طہارت کی حالت میں نہیں ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل مل جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنب کی حالت میں روزہ رکھا اور فجر سے پہلے انہوں نے نہا لیا. جی طہارت، پیورٹی. کیا چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں؟ سب سے پہلی بات، موٹی سی بات، جان بوجھ کر کھانا پینا انسان کا روزہ توڑ دے. اگر انسان جان بوجھ کے کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، اسے پتہ ہے اپنی سینسز میں کہ میں کھا رہا ہوں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یا ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کے مشابہت میں ہوگی، اس کے جیسی ہوگی. مثلا انسان کہہ رہا ہو میں بڑی کمزوری فیل کر رہا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں میں گلوکوز کی ڈرپ لگوا لیتا ہوں. آپ ایسا نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسا کریں گے تو گلوکوز جو ہے وہ بیسیکلی انرجی کے لیے ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یا اسی طرح اگر اس کے علاوہ بھی اور کوئی ایسی چیز ہے جو کھانے اور پینے کی ہیڈنگ میں آئے گی، یعنی اس کا آلٹرنیٹ بن جائے گی، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اور روزہ کیا توڑتا ہے جی؟ اگلی چیز، اگر انسان اپنے آپ کو خون لگوا لے، خون لگوانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا انجیکشن وغیرہ انسان لگوا لے، انجیکشن تو مثلا میں بھی لگتا ہے جس سے انسان یہ کہے کہ میں انرجی حاصل کر سکتا ہوں، تو اس سے بھی اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ وہ انجیکشن جیسے پینسلین کا انجیکشن ہے
ویکسین کا انجیکشن ہے، پینسلین کا یا انسولین کا انجیکشن ہے، جو بیسیکلی کھانے اور پینے کی ہیڈنگ میں نہیں آتا ہے، کھانے اور پینے کی مد میں نہیں آتا ہے، اس کی اجازت ہے کیونکہ وہ کھانے پینے میں نہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے، زیادہ علماء کا موقف یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، حجامہ کرنے اور کروانے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، زیادہ علماء کا یہ موقف ہے، لیکن جن کا موقف یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ابو داؤد کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حجامہ کرتا ہے اور جو کرواتا ہے ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے احتیاطاً کہ روزہ جو ہے وہ حجامہ کروانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ حجامہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک خون نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے، ابھی تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، آپ چیک کر لیجیے گا۔ البتہ بال کٹوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی خون عطیہ کرے، ڈونیشن، بلڈ ڈونیشن سے کہتے ہیں، تو وہ بھی کپنگ کے حجامت کے حجامہ اس میں آ جاتا ہے، تو علماء کے مطابق اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے جیسے حجامہ کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اختلاف رائے ہے، اسی طرح خون کے بارے میں بھی اختلاف رائے ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ جب تک اشد ضرورت نہ ہو انسان نہ کرے۔ اور اگر کسی نے پھر اب جو یہ مانتا ہے کہ جو یہ موقف رکھتا ہے یا علماء کے اس اوپینین پہ چلتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے خون دینے سے، تو پھر اگر بہت ضرورت ہے، آپ کے سامنے کوئی لائف اینڈ ڈیتھ، زندگی اور موت کا معاملہ ہے، تو پھر انسان خون عطیہ کر دے اور اس کے بعد اس دن کا روزہ وہ پورا کرے گا۔ اس کے علاوہ جی روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ اگر انسان مباشرت میاں بیوی کے اور تعلقات اگر قائم ہو جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان خواہش کے ساتھ جو مادہ منویہ جسے اردو میں کہتے ہیں وہ نکل آئے، انگلش میں جسے سیمن کہتے ہیں، اگر وہ نکل آئے، وہ چاہے ماسٹربیشن کے تھرو ہو یا اور کسی ذریعے سے ہو، اگر خواہش کے ساتھ یہ کام ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کے الٹی کرے، دیکھیں ایک ہے کہ انسان کو ایک دم الٹی آ گئی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جمہور علماء کا یہ موقف ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے الٹی کرے، اوہ میں نے بہت زیادہ کھا لیا تو میں جو ہے نا انگلی مار کے الٹی کر دیتا ہوں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح خواتین کا جو حیض اور نفاس کا معاملہ ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ 1 منٹ پہلے یا چاہے کچھ دیر پہلے ہو جائے تو خواتین کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نوز ڈراپس، ناک میں جو ڈالنے کی دوائی ہے، اگر کسی انسان کا ناک اتنا بند ہے کہ وہ ناک میں دوائی ڈالتا ہے اور وہ حلق تک نہیں پہنچتے تو پھر تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان ناک میں دوائی ڈالتا ہے اور وہ دوائی اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، جو ناک کے اندر میوکس ہوتا ہے نا، وہ جسے ہم لوگ ناک کے اندر وہ ناک کہتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ وہ آپ کے ناک کے اندر انسان نے ایسے کیا اور وہ اندر چلا گیا نا، اس سے نہیں روزہ ٹوٹتا۔ لیکن اگر انسان دوائی ڈالے جو آؤٹ سائڈ ہے، باہر سے جو چیز اندر جا رہی ہے، اگر وہ گلے تک پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو کانوں کے ڈراپس ہیں یا آنکھوں کے ڈراپس ہیں، یوزلی کانوں اور آنکھوں کے ڈراپس گلے تک نہیں پہنچتے، لیکن اگر کسی انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ پہنچ جاتے ہیں، تو جو بھی اگر یہ دوائی ناک سے ڈالیں، کان سے ڈالیں، آنکھ سے ڈالیں، اگر انسان کے گلے تک پہنچ گئی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پھر وہ پینے کی ہیڈنگ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ ابھی ہم نے ناک کی بات کی، اگر ناک سے خون نکلا ہے تو جنرلی اگر خون اندر نہیں گیا ہے، گلے تک نہیں گیا اور ناک سے نکلا اور باہر آ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اگر انسان بھول کر کھا پی لے تو اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح جب انسان ٹوتھ برش وغیرہ یوز کرتا ہے، ٹوتھ پیسٹ یوز کرتا ہے یا مسواک یوز کرتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ یہ کہ انسان احتیاط کرے گا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جب وضو کر رہا ہے مثلا اور غرارے کر رہا ہے یا کلی کر رہا ہے تو اتنا زیادہ نہ کرے کہ اس کے گلے سے پانی نیچے چلے، کیونکہ اگر وہ ہو جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا انسان ناک میں پانی ڈال کے زور سے ناک سے پانی کھینچتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کھینچے گا تو گلے میں جائے گا، ایسا کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بڑی ضروری ہے یہ چیز کہ ہم لوگ اس کی احتیاط کریں۔ ویسے اگر انسان کلی کرتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں پانی ڈالتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوتھ برش یوز کرتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوتھ پیسٹ یوز کرتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کوئی اس پہ یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ جی اس میں تو ٹیسٹ ہوتا ہے، تو نا ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ٹوٹتا ہے یہاں سے کوئی چیز اندر جانے سے۔ اسی لیے اگر کوئی مثلا جیسے خواتین ہوتی ہیں جو گھر میں کھانا وغیرہ پکاتی ہیں، یا جیسے کسی کا جو ہے وہ خاوند بہت ہی سخت ہے، اب اگر وہ ایسے سالن کو اپنی زبان سے ٹیسٹ کر لیتی ہے نمک وغیرہ اور اس کے بعد اس کو تھوک دیتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ اللہ البتہ یہ کہ وہ سالن ڈال کے اندر لے جائے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن صرف ٹیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر انسان کا دانت ٹوٹ جائے یا اور کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جائے، بلڈ ٹیسٹ، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح بلڈ ٹیسٹ کے لیے اگر کوئی سرنج سے بلڈ نکالتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر انسان کے کان سے خون نکل آیا، اندر نہیں گیا گلے تک، تو انشاءاللہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اور جی اسی طرح اگر انسان اپنا تھوک، انسان کے منہ میں ہی تھوک بنتا ہے، اگر وہ تھوک انسان اندر نگل لیتا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر تھوک باہر نکل آیا اور پھر انسان کا وہ تھوک اگر اس نے چاٹ لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یا اسی طرح کئی بار ہوتا ہے نا، بچے ہوتے ہیں، آپ بچوں کو کس کرتے ہیں ان کے گال پہ، اب وہ فرض کرے بچے کا یہاں سے کوئی تھوک وغیرہ بہ رہا ہے، اور جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو پھر محبت میں کرتے ہیں نا. اگر آپ نے وہ کیا اور اس کا سلائیوا، اس کا تھوک آپ کے منہ میں چل رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی ایسی آپ بچے کا بوسہ لیتے ہیں، کسی اور کا بوسہ لیتے ہیں جس سے تھوک اس کا آپ کے منہ میں چلے جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ایک مواد ہوتا ہے جسے مزی کہا جاتا ہے، جو شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، اگر صرف مزی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر انسان ویسے اپنے بچے کو گال پہ کس کر لیتا ہے، ماتھے پہ کس کر لیتا ہے، یا اپنی بیوی کو یا بیٹی کو یا بیٹے کو، تو اس سے عام بوسہ لینے سے گال پہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، جو استما کے پیشنٹس ہیں، جسے وہ دمے کا مسئلہ ہوتا ہے، دمہ اردو میں دمہ کہتے ہیں، یاد آ گیا. تو جو دمے والا معاملہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اختلاف رائے ہے علماء کا. علماء یہ کہتے ہیں کہ جو پفر ہوتا ہے یا انہیلر ہوتا ہے نا، جو دمہ کے مریض یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی میں وجہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ علماء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ اگر دھواں آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اور اس قسم کا اگر کوئی ایسا دھواں لیتا ہے جو نشہ وغیرہ ہوتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر پفر سے کیوں نہیں ٹوٹتا؟ ایک فرق یہ ہے انہیلر یا پفر اور جو دوسرے معاملات ہیں، کہ یہ ضرورت کی چیز ہے. یعنی یہ انسان یہ کھانے پینے کی وجہ سے نہیں لیتا ہے، یہ انسان بیماری کی وجہ سے لیتا ہے، مجبوری کی حالت میں لیتا ہے. جبکہ جو سگریٹ ہو گیا یا ویڈ ہو گئی یا اس قسم کا، وہ انسان ڈیزائر کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے پورے کرتا ہے. تو یہ ایک فرق ہے دونوں میں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو انہیلر ہے یا پفر ہے، وہ انسان مجبوری کی حالت میں یوز کرتا ہے، اور وہ پیٹ میں بھی نہیں جاتا، وہ آپ کے لنگز میں جاتا ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ. تو اگر کوئی یہ انسان یوز کر لیتا ہے تو انشاءاللہ ان علماء کی رائے جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ انہیلر یا پفر یوز کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ. البتہ اگر کوئی احتیاط چاہتا ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے. اسی طرح اگر کوئی جو دمے کا پیشنٹ ہے، استما کا پیشنٹ ہے، وہ آکسیجن یوز کرتا ہے، ڈرائی آکسیجن، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مثلا آکسیجن کی بوٹلز ہوتی ہیں نا، اگر کوئی بندہ آکسیجن لگا لیتا ہے کہ اسے آسانی ہو رہی ہے سانس لینے میں، تو انشاءاللہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ جو نوبلائزر ہوتا ہے یا ویپرائزر ہوتا ہے، جس کے اندر لکوڈ ہوتا ہے، وہ ایک اسپیشل انسٹرومنٹ ہوتا ہے یا ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے جو آپ رکھتے ہیں، اس کے نیچے لکوڈ ہوتا ہے. اب وہ لکوڈ جب انسان سانس لیتا ہے تو وہ لکوڈ اس کے اندر جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ لکوڈ ہے، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک کیپسول ہوتے ہیں، وہ کیپسول میں پاؤڈر ہوتا ہے، وہ بھی مکس کر کے نوبلائزر کے ساتھ کسی اور طریقے سے لیا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ بھی استما کا اگر پیشنٹ ہے تو، اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن روزہ رکھ کے یہ چیزیں یوز نہیں کرے گا. اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کیونکہ دمہ بہت شدید ہے، وہ ڈاکٹرز نے اسے منع کیا، پھر انشاءاللہ اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے روزہ نہ رکھنے کا. لیکن جب انسان کو یہ پتا ہو نا کہ ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے اور اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو اسے نہیں رکھنا چاہیے. اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو آپ روزہ نہیں رکھو گے، اور آپ کو اس روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ فدیہ دے دو گے. تو انسان اب ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے ساری عمر روزے رکھے ہوتے ہیں، تو اب وہ شیطان آگے کہتا ہے دیکھو روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے. تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب انسان کو پتا ہے کہ روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہوگی، اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہے تو مسئلہ ہوگا، دمے کے پیشنٹ ہے تو مسئلہ ہوگا، اور کوئی معاملہ ہے تو آپ بیمار زیادہ ہو جاؤ گے، تو بھائی آپ نے روزہ نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ کو آپ کی تکلیف درکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی بیماری درکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا تقوی درکار ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی صحت مندی کی عبادت درکار ہے. تو اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. جب ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ دمے کی وجہ سے، دل کی تکلیف کی وجہ سے اور کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھنے، تو بھائی بہنوں روزہ نہیں رکھنا، بلا وجہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا. اگر کوئی روزہ توڑ دے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ بغیر عذر کے روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. جو یہ کرے گا وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے اگر وہ توبہ نہیں کرے گا. اس لیے اگر کسی نے روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا ہے تو وہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرے گا. اس کے بعد جس دن کا اس نے روزہ توڑا ہے اس دن کی قضا کرے گا. یعنی ایک روزہ توڑا ہے تو ایک دن کی قضا کرے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ اس روزے کی قضا اگلا رمضان آنے سے پہلے کر لے، الا یہ کہ کوئی اور شرعی عذر ہو. لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے انسان اپنے روزوں کی قضا کر لے. یہ خاص طور پہ خواتین کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ خواتین کا معاملات رہتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں اگر شروع ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے کر لیں، ورنہ پھر وہ رمضان کے روزوں پہ روزے چڑھتے جاتے ہیں.
اچھا، اور کفارہ اگر انسان نے روزہ توڑا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر کے، اس کا کفارہ مختلف ہے. تو انسان توبہ تو کرے گا ہی کرے گا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جو اس نے جو ہے نا توڑا ہے روزہ جس طریقے سے. اس کے علاوہ وہ جس دن کا روزہ توڑا ہے اس دن کی وہ تو رکھے گا ہی رکھے گا، کیا اسے کہتا ہے وہ کرے گا، لیکن اس کے علاوہ کیا کرنا ہے اس نے؟ اس کے علاوہ جو شریعت کا حکم ہے کہ وہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے گا. اب غلام یا لونڈی تو نہیں ہے ہمارے پاس آج کل، بہرحال میں نے اس کو اس لیے مینشن کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین کے احکامات کیا ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا. 60 days consecutive fasting، 60 دن کے لگاتار روزے رکھے گا. اگر بیچ میں ایک بھی روزہ چھوڑے گا تو پھر دوبارہ 0 سے 1 سے شروع کرے گا. اس کے اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. 60 people، he has to feed 60 people. یہ ملٹیپل آپشن نہیں ہے، ایسے نہیں کہ میں تینوں میں سے ایک کر لوں، نہیں، آپ تینوں میں سے ایک نہیں کریں گے. سب سے پہلے آزاد کریں گے غلام یا لونڈی، پاسبل نہیں ہے، پھر آپ 2 مہینے کے روزے رکھیں گے. اگر پاسبل نہیں ہے، وہ کسی شرعی عذر سے یا ڈاکٹر نے منع کیا یا آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے نا وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے گا. یہ جو 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، ظاہری بات ہے وہ کھانا ہے جو آپ روز کھاتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے. اچھا، وہ کون لوگ ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یا جن کے پاس روزہ چھوڑنے کا آپشن موجود ہے؟ سب سے پہلی وہ چیز جو انسان بیمار ہے. کیسی بیماری؟ ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی وجہ سے اس کی بیماری مزید بڑھ جائے گی، مزید اس کی طبیعت اور خراب ہو جائے، تو ایسا انسان روزہ نہیں رکھے گا. یا اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جو اس کا علاج چل رہا ہے، جو اس نے ریکور ہونا ہے، وہ لیٹ ہو جائے گا، وہ سلو ہو جائے گا، تو بھی انسان روزہ نہیں رکھے گا. یا ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا مثلا کڈنی کا مسئلہ ہے، لیور کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں افیکٹ ہوں گی، خراب ہوں گی، ڈیمیج ہوں گی، تو بھی وہ روزہ نہیں رکھے گا. ایسا انسان روزہ نہیں رکھے گا. اور اگر خدا نخواستہ روزے کے دوران کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے، سب ٹھیک تھا لیکن اچانک ایسا معاملہ ہو گیا، خراب ہوگی طبیعت، تو اپنا روزہ توڑ دے گا. اللہ تعالیٰ کو آپ کی موت درکار نہیں ہے بھائی، آپ روزہ توڑ دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. اسی طرح وہ مسافر جو سفر کر رہا ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا. اس کے پاس آپشن ہے، رکھے گا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھنا چاہتا تو اس کے پاس آپشن ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی ٹریولنگ اتنی ہو کہ جس پہ آپ اپنی نمازوں کو قصر کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو چھوٹا کرتے ہیں. اور دوسری چیز، آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر آپ کا رکنے کا یعنی ارادہ نہ ہو. مثلا انسان یہاں سے جو ہے وہ واشنگٹن جا رہا ہے، واشنگٹن کہنے کو تو 100 مائل پہ ہے، لیکن یہاں سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، مجھے پتا ہے میں یہاں سے جاؤں گا واشنگٹن، جا کے میں نے آگے پھر 1 ہفتہ رہنا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ میں روزہ رکھ لوں. 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، اگر میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں تو وہ ایک شرعی عذر تو ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے. جو ٹریولر ہیں ان کے لیے 3 آپشن ہے روزے کی. پہلا یہ کہ جو ایزی ٹریولنگ ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی، یہاں سے 100 مائل پہ 150 مائل پہ واشنگٹن ہے، آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، پیٹرول ڈلوانا ہے اور ٹھک نان سٹاپ آپ نے پہنچ جانا ہے، بڑا ایزی ٹریولنگ ہے. اگر انسان روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کے پاس آپشن ہے، لیکن ریکمینڈڈ، بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. دوسرا ہے کہ مشکل ٹریولنگ ہے، مثلا انسان یہاں سے فرض کریں جہاز میں بیٹھ کے اس نے جانا ہے، اور جانا بھی بڑی جو ہے نا وہ یہاں سے آپ کا ایئرپورٹ بھی دور ہے، اس کے بعد معاملات بھی سخت ہے، اور ہو سکتا ہے انسان کے پاس جو ہے نا وہ ذرا کمزوری ہو. اب اگر انسان کے لیے مشکل ہے روزہ رکھنا، پھر انسان روزہ نہ رکھے، ریکمینڈڈ، بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اگر رکھ لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے کیونکہ مشکل میں ہے، بعد میں اپنے آپ کو کوستا پھرے گا. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ایسی ٹریولنگ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے، ایسا سفر ہے کہ اگر وہ سفر کے دوران روزہ رکھتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہونے کا معاملہ ہو سکتا ہے، یا اور کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. تو ابھی جو ہم نے بات کی نا کہ اگر انسان کو دل کی بیماری ہے، پھیپھڑے کی، گردوں کی، لیور کی ایسی بیماری ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو مر سکتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا. اور روزہ کون نہیں رکھے گا جی؟ ایک ایسی خاتون جس نے بچے کو دودھ پلانا ہو اور یہ خطرہ موجود ہو کہ اگر وہ بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گا یا اور کوئی معاملہ ہو جائے گا، تو ایسی عورت بھی روزہ نہیں رکھے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح وہ بوڑھا انسان جس کے اندر طاقت نہیں ہے، صرف بڑھاپا شرط نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ بڑھاپا ہو، بوڑھا انسان ہو، یعنی اپنی 60 70 میں ہو لیکن بالکل ماشاءاللہ تندرست و توانا ہو، تو وہ روزہ رکھے گا کیونکہ وہ بیمار کے اس میں نہیں آتا. لیکن ہم ایسے بوڑھے انسان کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر توانائی نہیں ہے، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ انسان روزہ نہیں رکھے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی انسان کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ اس بیماری کو
وہ بیماری ریکور ہی نہیں ہو سکتی. انسان جیسے دلوں کا عارضہ ہو جاتا ہے نا, اور وہ دل کی بڑی سخت بیماری ہے اور انسان ریکور ہی نہیں ہوتا, تو ایسا انسان بھی روزہ نہیں رکھے گا. اور اگر کوئی خدا نخواستہ بالکل ہی مرنے کی سٹیج پر ہے, بہت بیمار ہے, وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا. اسی طرح اگر کوئی انسان روزہ رکھا ہے لیکن وہ ایسی حالت پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر میں اپنا روزہ نہیں توڑتا ہوں تو میں مر جاؤں گا, بے ہوش ہو جاؤں گا, یا اور کوئی معاملہ خراب ہو جائے گا, تو ایسا انسان بھی روزہ توڑ سکتا ہے. ایسا انسان روزہ توڑ سکتا ہے, کیونکہ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی موت درکار نہیں ہے. بٹ لیکن یہ اس انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, یعنی ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے, یہ اس انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب یہ تو ہو گیا جی روزہ کون نہیں رکھا. اب یہ فدیے کا معاملہ, فدیہ کون دے گا؟ دیکھیں فدیہ ہوتا کیا ہے. فدیہ یہ ہے کہ ایک یہ چیریٹی ہوتی ہے جو غریب انسان کو دی جاتی ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ چیریٹی فوڈ ہے جو غریب انسان کو دیا جاتا ہے ہر اس دن کے بدلے جو انسان نے روزہ نہیں رکھا. فدیہ کون دے گا؟ فدیہ وہ انسان دے گا جو فدیہ افورڈ کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ فدیہ نہ دے سکے تو پھر اس پہ فدیہ دینا ضروری نہیں ہے, فرض نہیں. فدیہ کس کے لیے ہے؟ فدیہ جنرلی ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. مثلا میں بیمار ہو گیا یا میں ٹریولنگ پر ہوں, تو میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا, تو میرے لیے فدیہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں بعد میں اس دن کی قضا کروں گا, میں روزہ رکھوں گا. اگر میں فدیہ دے دیتا ہوں تو الحمدللہ, اگر میں فدیہ نہیں دیتا ہوں تو گناہ نہیں کر رہا. لیکن وہ شخص جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا وہ فدیہ دے گا, اس کے لیے فدیہ مسٹ ہے, الا یہ کہ وہ افورڈ ہی نہ کر سکتا, اس کو اتنے پیسے نہ ہو, اس کے پاس غربت ایسی ہو. فدیہ کتنا دیا جائے گا جی؟ جو عربی لفظ ہے وہ ہے نصا, آدھا سا. اور وہ آدھا سا کیا ہوگا؟ جو انسان کا لوکل فوڈ ہے, مطلب جہاں پہ چاول کھائے جاتے ہیں یا روٹی کھائی جاتی ہے یا آٹے کی اور چیزیں کھائی جاتی ہیں, یہ جو ہے نا دیا جائے گا. اب یہ آدھا سا کتنا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 1.5 کلو بنتا ہے. 1.5 کلو جو ہے نا, وہ جو بھی آپ کی رہیں گی, کھجوریں رہیں گی, چاول رہیں گے, آٹا رہے گا, یا اور اس کی چیزیں رہیں گی, تقریباً پاؤنڈز میں ہم دیکھیں تو 3.3 پاؤنڈز بنتا ہے. اچھا, یہ چینی اور نمک اور آئل وغیرہ جو ہے نا, یہ راشن میں نہیں آتے, کیونکہ یہ کھانا اٹ سیلف نہیں ہے, یہ کھانے بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کھانے کے آئٹمز نہیں ہیں. کھانے کے آئٹمز وہ ہیں جو کھانے کے طور پہ کھائے جاتے ہیں. تو یہ نمک, چینی یا اور کوئی دوسرا تیل یا اور کوئی اس قسم کی چیزیں جو کھانے کی ہیڈنگ میں نہیں آتی ہیں, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی, آپ کو کھانا ہی دینا. اچھا, وہ چیزیں جو رمضان میں مکروہ ہے, روزے کی حالت میں مکروہ ہے, جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اگر انسان وضو کر رہا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ پانی منہ میں ڈال کے جو ہے نا وہ غرارے نہ کرے اور اپنا جو ہے نا وہ کلی وغیرہ نہ کرے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے خدشہ ہے کہ اس کے گلے کے نیچے پانی چلا جائے گا. اس طرح ناک میں پانی میں ڈالتے ہوئے بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ انسان بہت زیادہ جو ہے نا وہ اوپر تک پانی نہ چڑھائے کہ اس کے گلے میں چلا جائے. اسی طرح بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے کنارہ کشی رکھے, بلا وجہ جو ہے نا اس کو گلے نہ لگائے, بوسو و کنار نہ کرے, یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح بلا وجہ کوئی فوڈ ٹیسٹ کرنا, ذائقہ چکھنا کہ یہ فوڈ کیسا ہے, وہ کیسا ہے, یہ غلط ہے, یہ آپ نہیں کریں گے. گو کہ ٹیکنیکلی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا تقریباً انسان اس ایج پر جا رہا ہے کہ جہاں پر روزہ اس کا ٹوٹ سکتا ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں انسان فضول کاموں سے پرہیز کرے. ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, انسان کہتے ہیں جی رمضان آ رہا ہے, چلو ٹھیک ہے, پھر اس بار جو ہے نا فلانی سیریز پوری کرتے ہیں, اس بار جو ہے نا فلانی فلمیں دیکھ لیتے ہیں. یا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ روزہ کھولنے کے بعد جو ہے وہ پھر جو لگے رہتے ہیں گیمز میں, کرکٹ میچ چل رہے ہیں, رات کو نائٹ میچز چل رہے ہیں, فجر تک جو ہے نا وہ کھیل ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ افطاری کہہ رہا ہوں, سحری کی, اور اس کے بعد جو سوئے لمبی تان کے پھر مغرب پہ اٹھے یا عصر کے بعد ہی اٹھے. یہ فضول ہے بالکل. ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کو درکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا بھوکا پیاسا رہنا درکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ درکار ہے جو آپ اللہ کے لیے رکھیں, یعنی اس روزے میں آپ عبادت کریں, ذکر کریں, اذکار کریں, قرآن پڑھیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے باتیں, جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں ان کے امور کو سر انجام دیں. روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے انسان بس بھوکا پیاسا ہے اور اس کے بعد جو اس نے فلمیں لگائی ہوئی ہیں اور جو اس نے کھیل میں لگا ہوا ہے اور ساری میں, یہ کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح انسان کو ایسا روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ انسان نے آج سحری کی ہے, اس کے بعد وہ افطاری نہ کرے, اور اس کے بعد سحری نہ کرے, اور اس کے بعد پھر کہے کہ میں تو 2 دن بعد افطار کروں گا. یہ بات بھی غلط ہے. اب گو کہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے, اگر وہ انسان کسی کو نہیں بتاتا ہے تو اس کا روزہ خراب تو نہیں ہوا. وہ اس نے نیت پہ روزہ رکھا, نیت پہ توڑ لیا, پھر نیت پہ روزہ رکھا, پھر نیت پہ توڑ لیا. اب ٹیکنیکلی تو, لیکن یہ بات ایسی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری کرو, سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا, کہا افطار کرو, سنت ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سارے معاملات کریں. تو یہاں تک ہم اپنی بات کر رہے تھے, موٹے موٹے مسائل جو الحمدللہ ہم نے اس میں کور کر لیا. البتہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ مجھے جو بھی اس کا آنسر ہوگا میں دے دوں گا. چلے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر اپنی بات کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا سنا اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو آنے والا مہینہ، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمارے لیے ہمیں خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ بنا دے انشاءاللہ۔ اور اس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزے رکھنا آسان فرمائے، رمضان کے مہینے میں عبادات کرنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمیں اسپیشل تہجد پڑھنے کی، اسپیشل رات کو اٹھ کر دعائیں مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہم اگلی کلاس کریں گے اس میں ہم یہی بات کریں گے رمضان جو آ رہا ہے اس کی تیاری کے لیے ہم کیا کریں۔ تو اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوئی تاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میری تصحیح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی کوشش اور عبادت کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی وخیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔